بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ اسی حوالے سے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو بھی کریں گے، میڈیا کے نمائندگان کو اس حوالے سے بتائیں گے۔ آج سپریم کورٹ بار کاؤنسل کی جو پٹیشن تھی اس حوالے سے آج پروسیڈنگز ہوئیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو رسپونڈنٹ کے طور پر آج عدالت عظمیٰ نے بلایا تھا۔ وہاں پہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے جو چاروں کی چاروں جو پریئرز کی ابتدا تھی اس کو نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ پوری طرح انہوں نے اس کو انڈورس کیا، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حکومت کی کمٹمنٹس اور ان کی جو باشگاف الفاظ میں ہاں ملانا اس کی کیا قدر منزلت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج عدالت عظمیٰ میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا ہے تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنی ان کمٹمنٹس کو آنر کریں گے۔ میں سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر کا اور ان کے تمام ان کے زعماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوامی مفاد میں یہ پٹیشن انہوں نے داخل کی، جو عدالت عظمیٰ نے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ جو شریک جو جج تھے انہوں نے جو آج فرمایا ہے اس کے بارے میں تو ہمارے لائرز ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ہماری بطور رسپونڈنٹس یہ ہماری استدعا تھی کہ اسپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے 14 دن کی مدت اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ آئین سے انحراف ہے۔ یہ ہماری درخواست تھی عدالت عظمیٰ کے پاس، اور پھر انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے، کل اجلاس شروع ہو جائیں گے۔ متحدہ اپوزیشن نے باشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں، پوری قوم ان کے لیے فرش راہ ہے، پوری قوم ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا OIC کی کانفرنس کے لیے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 22 اور 23 تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے ماحول ہر صورت پر امن بنائیں گے۔ لیکن اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے، 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے۔ اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے۔ ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم ممالک سے ہمارے آ رہے ہیں، ضیوف ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارا جو سرآنکھوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے، ان کو والہانہ استقبال کریں گے۔ لیکن اسپیکر نے اس کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چونکہ اب عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں، میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کریں گے، جو لیگل جو ایشو ہیں وہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ روشن ڈالیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جو شروع میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا۔ بار کاؤنسلز جو پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہیں اور مختلف ان کے جو گروپس ہیں انہوں نے مل کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے، قانون کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ تھے۔
جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا، اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا، اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا وکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں، اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے۔ سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم آبزرورز کے تحت ادھر بیٹھے رہیں جب ہمارا لائرز نے اپنے کیس سامنے رکھا، اور جو پوائنٹس میں عوام کو اور میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمارا عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 دن بعد پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ جب کچھ ممبرز نے اپنا پناہ کے لیے سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت کا بھی پولیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا، تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا، اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا، جمہوریت پہ حملہ کیا گیا، اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا۔ ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لائر سے مشورہ کر کے کیا کرے، یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے۔ باقی جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں کہ ممبران پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کی اپیل ہے سپریم کورٹ سے، اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین توڑ سکتا ہے، اسپیکر تو آئین توڑنے اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین توڑ سکتا ہے، مگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائیڈ نہیں لیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ وہ آئین کا سائیڈ لیں گے، قانون کا سائیڈ لیں گے اور جمہوریت کا سائیڈ لیں گے، کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے۔ ایک منٹ، اب میں ذرا مینگل صاحب کو مینگل بھائی ذرا ٹھہر جائیں، میں مینگل صاحب سے بات کر رہے ہیں نا، آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیونکہ اس بارے میں تفصیلاً تو میرے خیال میں ہمارے لائر جی جو آئینی اور قانونی جو مسائل ہوئے ہیں وہ اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی، جس آئین پر عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا، یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی، حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پٹیشن داخل کی، اور اس پٹیشن کے تحت ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز اے آبزرور آ کے ہم نے یہاں پر دیکھا، اور امید ہی یہی ہے کہ جو آج بھی ہم نے کارروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید میرے خیال میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس پر مزید تفصیل سے بات میں جناب اعظم نذیر طاہر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ لیگل پارلنس میں آپ کو بتا دیں، اور اس کے بعد کوئی سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ
मामला अब सब जुड़े से जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड ज़रा पहले एक क्लैरिटी आ जाए, जैसे कि सियासी रहनुमाओं ने भी शुक्रिया अदा किया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया कि ये एक अवामी मुफाद का मामला था जिसमें फ्लोर मिला कोर्ट का पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी। 3 चीज़ें जो आज तय हो गई हैं वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब के अफर्मेटिव जवाब के बाद उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं। नंबर 1 जो एप्रीहेंशन थी MNAs की कि MNAs को रोका जाएगा, जो ये कहा जाता था कि वो 10 लोगों में से 10 लाख में से गुजर के आएंगे और जाएंगे। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कोर्ट में ये बयान दिया और अपनी एश्योरेंस रिकॉर्ड करवाई है, जिसे कि नोट भी किया कोर्ट ने कि किसी इलेक्टेड MNA को नहीं रोका जाएगा असम्बली का इजलास अटेंड करने से। 1 नंबर 2 किसी MNA को जिस पार्टी से भी हो नहीं रोका जाएगा राइट ऑफ वोट से कि वो वोट दे। तीसरी बात, जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। और चौथी बात जो सामने आई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि आइन का आर्टिकल 95 और रूल 37 ऑफ नेशनल असम्बली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्पीकर कानून और आइन से हट के कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस हैं वो भी पेंडिंग रखी है और जो दूसरा रेफरेंस फाइल किया गया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना इसमें ओपिनियन दें, अदालत की मुआवनत करें। सिंध हाउस पे हमले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस एक्शन लेते हुए IG इस्लामाबाद को हदायत की है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध की मारूज़ात की रोशनी में हुकूमत सिंध का जो बयान है उसको FIR का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सब जुडिस मैटर है वो हो रहा है। आपका पिटिशन है, आप खुद अगर कुछ बात करना चाहे सर। भाई ये बात करें भाई, बात करें भाई। मैं नहीं कोई बात नहीं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकबर डोगर साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार इस्लामाबाद बार काउंसिल, तमाम हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आए, उन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी अदारे को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, इसे चलते रहना चाहिए और स्पीकर असम्बली को आइन और कानून की रूह के मुताबिक आर्टिकल 95 के मुताबिक जो 7 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा और 3 दिन के बाद इस पीरियड में इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए था। इसीलिए आज सुबह भी मैंने बात की और जो ये अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूम प्रोवाइड करेगा कि आने वाली अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो कल को आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए भी रुजू किया जा सकता है। इसलिए खा हेवंस फॉल करें, आइन का जो आर्टिकल है, जो आइन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने पहले देखा यहाँ डिक्टेटर्स जो हैं वो आइन को पामाल करते रहे। ये एलिगेशंस आए कि अदालतों के ज़रिए, जजमेंट मेड लॉ के ज़रिए आइन की प्रोविजंस को रिडंडेंट किया गया और आज पार्लिमान में आप देखें आइन को पामाल किया जा रहा है कि स्पीकर सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो आइन के आर्टिकल 95 और 54 को बाकायदा तौर पे रिडंडेंट करार दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अदालत उज़्मा के सामने एक न्यूट्रल चीज़ आइन की बालादस्ती के लिए लेके आए हैं और उन्होंने जो आज हुक्म दिया है कि ये आर्टिकल जो 63A का मैंने इसलिए
अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मौजूदा सूरत हाल में ये घोड़े के सामने कार्ड रखने की एक कोशिश है। ये इसलिए कि जब तक आर्टिकल 63A जो है वो प्रोवाइड करता है कि जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहाँ के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफ़ी करता है। जब तक राइट ऑफ अपील आएगा उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस क्वायरी पे सबमिशन पे फरमाया कि चूँकि ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है इसलिए हम आईनी तौर पे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव फैसला देने के पाबंद हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक फरमाई। लेकिन हमारी जो उन्होंने कहा कि आपकी ये सबमिशन जो है एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमा और एहसन भून इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से बात करते हुए कहा कि वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि OIC का इजलास पुरअमन तरीके से हो। वो किसी भी किस्म के इंतशार के हामी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा 14 दिन गुजरने के बाद 25 मार्च को इजलास बुलाया गया है।